بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ ہم نے 31 دلائل پڑھ لیے تھے، اور ہم اس نشست میں 32ویں دلیل کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہر شخص کا جانشین اور خلیفہ وہی شخص تسلیم کیا جاتا ہے جو اس کے زمانہ حیات میں اس کے کارہائے مخصوصہ میں برابر منیب کے یا جملہ اتباع اور لواحق سے زیادہ کام دے، اور وہ منیب ان خدمات کی بجاوری اس کے سپرد کرتا رہے، اور نائب بجا آوری کارہائے متعلقہ میں جملہ اتباع اور لواحق سے اول درجے کے لیاقت سے زمانہ موجودگی منیب میں بھی سربراوردہ اور ممتاز ہو کر ہر شخص کے نزدیک خلیفہ اور ولی عہد ہونے کا سزاوار ہو جائے۔ زیادہ تر تائید ولی عہدی اور جانشینی شخص معلوم و ذکر کے اس وقت ہوتے ہیں جب ہر ایک مبہم اور امر اہم میں اسی کو افسر اور سردار بنانے کا التزام الف لام تے ز الف میم ہو، اور کبھی کسی کی ماتحتی میں اس کو تابع اور مطیع کسی کا نہ کیا ہو۔ آگے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ ثبوت اس کے جانشین اور ولی عہدی کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ منیب مشکلات امور منصبی کو حصار کے سامنے اپنے نائب کے سپرد کرے اور ان کو حل کرنے کا حکم دے۔ پھر اس پر زیادہ تصریح اور توضیح اس کی قائم مقامی اور ولی عہدی کے اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی امر خاص لوازم منصب کو کسی کے سپرد کرنے جس کی نسبت اس وقت یا کسی آئندہ وقت عوام کو خیال جانشینی کا ہے یا ہونے والا ہے، اور یہ سردار بسبب پیش بینی کے قرائن ظاہریہ یا مخفیہ سے اس کو سمجھ کر اس شخص کو معزول کر کے جو سچ مچ اس کا خلیفہ یا نائب ہونے کی لیاقت رکھتا ہے، اس کو انجام دہی پر اسی امر مخصوص کے مامور کر کے، اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے، یاد کرو تبلیغ سورہ برات اور عزل عین ذی لام عزل جناب ابو بکر اور تقرری حضرت علی علیہ السلام کو، اور پڑھو ہمارے جد بروم علی اللہ مقامہ کی کتاب تشید المتائن کو، تے شین عین دال عین یہ دال الف لام میم تو الف عین نون کو۔ یہ عقلی دلیل ایسی کھلی ہوئی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے نیابت اور جانشین کا عہدہ ہر قسم کی کارہائے دنیاوی اور دینی میں جاری ہے۔ اب ہم کو تاریخ اسلام سے اس کا ثبوت درکار ہے۔ دونوں فریق کی کتب سے ہم نے ثابت کر دیا ہے، اور بخوبی ہم نے ان سب امور پر کاربند ہونا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق کا معلوم کر لیا ہے، بلکہ تاریخ منکرین اسلام جیسے نصارہ نے بھی جناب امیر علیہ السلام کا اس منصب کے حامل ہونے کا اقرار کرنا ابتدائے اظہار نبوت سے برابر تا روز وفات ثابت ہے، اور عقلی تجویز بھی مطابق نقلی کاروائی کے ہے۔ پڑھو شان نزول آیا و اندر اشرتکل اقربین۔ اس کے بعد آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ 33ویں دلیل یعنی 33rd دلیل۔ اب اس میں لکھا ہے 33/25۔ اس کے بارے میں یہ جو بھی میں نے پڑھا 33/25، اس کے بارے میں کتاب جب ہم نے ریڈنگ کا آغاز کیا تھا تو شروع میں ہمیں واضح کر دیا گیا تھا ہم پر، اور یقیناً اگر آپ کو اس بارے میں جاننا ہے تو پھر آپ کو پہلی ریکارڈنگ کو جا کے سننا ہوگا۔ آئیے اب ہم یہاں سے آغاز دوبارہ کرتے ہیں 33ویں دلیل کا۔ لکھا ہے کہ اگر امام اور خلیفہ نبی کا مقرر کرنا امت کے اختیار میں ہوتا، اور اس کی شرط یہ ہوتی کہ امت امام اور خلیفہ اسی کو بنائے جس سے ظلم اور تعادی تے عین دال چھوٹی ہے، یعنی خلاف حق کا صادر ہونا محال ہو۔ مطلب یہ کہ اسی کو امت خلیفہ نبی اور امام بنا سکتی ہے جو معصوم ہو اور اس کی عصمت امت پر یقیناً ثابت ہو۔ اس شرط کو سوائے خدا کے اور کون جانتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس شرط کا امت سے پورا ہونا اس کے علم سے باہر ہے، اور جب علم بشری سے بالا تر ہے پھر اس کی تکلیف اپنی امت کو تکلیف مل
ایتاق ہے. اچھا، مل ایتاق ہو سکتا ہے اسے کسی اور طرح پڑھتے ہوں، کیونکہ یہ لفظ میری اپنی کم علمی کے میں اقرار کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں، اس لیے اس لفظ کی میں ہجے کر دیتی ہوں. میم الف لام الف یہ تو الف قاف. مل ایتاق ہے، لہٰذا امام کا تقرر خدا ہی کر سکتا ہے، اور اگر یہ شرط خلیفہ بنانے میں نہ ہو اور یہ اختیار امت کو ہو کہ جس کو چاہے امت اپنا امام بنا لے، چاہے اس سے خلاف عدل اور انصاف صادر ہونے کا بھی گمان ہو، اس وقت تو خلیفہ بنانے کا ضرور بسبب نفع رسانی خلائق کے زیادہ ہوگا، اور جو غرض مطلوب تقرر امام علیہ السلام خلیفہ سے ہے وہ فوت ہو جائے گی، جتنی احکام حدود اور قصاص جاری کرنے کے قرآن میں وارد ہیں. مثلا چور کے ہاتھ کاٹنے، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے، سنسار کرنا، خون کے عوض خون بہانا وغیرہ وغیرہ. یہ سب آیات مطلق ہیں، کسی زمانے خاص سے مخصوص نہیں. اب آئیے آگے چلتے ہیں. سامعین، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اس کتاب کو بہت آرام سے پڑھ رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بہت سارے الفاظ میری سمجھ کے مطابق نسبتاً مشکل ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان احکام کا خطاب یعنی بجاوری کا حکم کل امت کی طرف ہے، یعنی ہر فرد امت سے اس کو حکم اجرائے حدود اور قصاص کا ہے، یا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علیہ السلام اور خلیفہ نبی کو ہے. عوام امت اجرائے حدود نہیں کر سکتی، بلکہ امام کرے یا جس کو امام علیہ السلام نے اجازت دی ہو. عوام امت کو تو اجماعاً یہ عہدہ سپرد نہیں ہوا ہے، اس میں ہمارا اور اہل سنت کا دونوں کا اتفاق ہے. پھر جب امت اجرائے احکام حدود اور قصاص کمیٹی اور اجماع کانفرنس کر کے نہیں کر سکتی، تو ایسا حاکم، امام اور خلیفہ نبی جو ان احکام کو جاری کرے، اس کا اختیار امت کو کیوں کر ہو سکتا ہے. اور اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے توضیح سبب. لکھا ہے کہ امت کو اختیار اجرائے حدود اور قصاص نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد خطا کار ہے. ایسا نہ ہو کہ اجرائے حکم قصاص میں غلطی واقع ہو کر خون ناحق ہو جائے. پھر چونکہ امت کا بنایا ہوا خلیفہ یا امام وہ بھی خطا کار ہے، یہی سبب معنی اجرائے حدود اور قصاص کا اس میں بھی موجود ہے، وہ کیوں کر اس سے قابل ہوگا. اب پھر اگلی ہیڈنگ ہے دفع شبہ. نبی اور امام یا خلیفہ منصوص بھی جس کو قاضی، مفتی اور اپنا نائب مقرر کرتا ہے اور اس کو اجازت اجرائے حدود اور قصاص کی دیتا ہے، وہ بھی تو غیر معصوم اور جائز الخطا ہوتا ہے. پھر اس کو کیوں کر قابل اجرائے حدود اور قصاص سمجھا جائے. عالم دین کو نبی اور امام علیہ السلام نے نائب امام مقرر فرمایا، وہ بھی نائب خاص جو زمانہ امام میں تھے، وہ سب جائز الخطا تھے. کیوں؟ لہٰذا جو خرابی امت کے بتائے ہوئے خلیفہ میں تم نے اس دلیل میں لکھی، وہی امام علیہ السلام کی نائب امام اور نائب خاص میں ثابت ہے. اب سامعین، ہیڈنگ لکھی ہے جواب. آئیے یہ جواب پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ شبہ اگر زمانہ ظہور امام علیہ السلام اور خلیفہ منصوص میں کیا جائے، اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ امام کا تجویز کیا ہوا قاضی اور نائب خاص اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، مگر چونکہ امام علیہ السلام کسی بات میں جائز الخطا نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کے نائب مقرر کرنے میں بھی امام سے خطا نہیں ہو سکتی. اس کا علم امامت جو اعلیٰ درجے کا ہر امر کی شناخت میں ہے، اس کو اس تجویز میں خطا سے منع کرے گا. اس نائب کو اگرچہ ہم معصوم نہیں کہتے، مگر اس کے احتیاط ضروری ایسی ہوگی کہ ہر ایک حد اور قصاص کے جاری کرنے میں جس قدر شروط کا لحاظ طاقت بشری سے ممکن ہے، سب کا لحاظ پورا کرے گا، اور مقام شک اور احتمال خطا میں رجوع امام اصل کی طرف کر کے تب وہ حکم جاری کرے گا. امت کا بنایا ہوا خلیفہ اس پر ایسا وثوق اور اطمینان کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امت اس تجویز میں بھی مثل امام
علیہ السلام منصوص کے خطا سے محفوظ نہیں ہے. کبھی کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ امام علیہ السلام اصل کا مقرر کیا ہوا قاضی اور مفتی خطا کاری میں برابر قاضی اور مفتی مجوزہ خلیفہ جائز الخطا کے ہوگا، بلکہ خود یہ خلیفہ جس کو امت نے خلیفہ بنایا ہے وہ بھی مثل نائب خاص امام کی خطا سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب 40 آدمیوں کا کہ جس میں اب یہ عربی ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں لکھا لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، جس میں وقت الخیرت علی المنافقین، یعنی سب کے سب منافقین برآمد ہوئے اور بطور امتحان الہی کے تھا، اور پوری دلیل اسی کی ہے کہ انسانی طاقت سے نبی اولو العزم کا انتخاب بھی مثل انتخاب عام امت کے ہے. اب رہی نائبان عام زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں، اس میں یہ شبہ بطور معارضہ کہ البتہ قابل غور ہے، مگر جب سبب غیبت امام اسیان امت اور ان کی نافرمانی جو معنی ظہور امام علیہ السلام ہے، لہٰذا اس کا الزام امت ہی کی طرف سے عائد ہوتا ہے. ایسے زمانے میں جس قدر امور خلاف حق اور خلاف عدل اور انصاف واقع ہوتے ہیں بوجہ غیبت امام علیہ السلام، ان سب کا مظلمہ میم زوئے لام میم ہے، مظلمہ امت منحوس پر ہے، میم نون ہے واو سین. اب شبے کا جواب البحث غیبت امام علیہ السلام اور اس کے اسباب کے سمجھنے پر موقوف ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا انصاف کیا جائے زمانہ وجود ائمہ ظاہرین علیہ السلام میں کب امت بھی اطاعت امام علیہ السلام کر کے اجرائے حدود اور قصاص اس طور سے ہونے دیا جو ہونے کا حق ہے. لہٰذا زمانہ ظہور اور زمانہ غیبت دونوں برابر ہوئے. ازماست الف ز میم الف سین تے کے برماست، ازماست کے برماست. اس کے بعد لکھا ہے کہ یہی امت پورا جواب اس شبے کا ہے کہ اگر انصاف کرو تو ہٹ دھرمی کی اور بات ہے. اس کو ہم دوبارہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے پڑھتے ہیں کہ لہٰذا زمانہ ظہور اور زمانہ غیبت دونوں برابر ہوئے ازماست کے برماست. اور اس کے بعد عربی کی بھی ایک آیت ہے بغیر زیر زبر پیش کے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الف یہ دال یہ الف لام نون الف سین. تو لکھا ہے یہی امت پورا جواب اس شبے کا ہے. میرے خیال ہے یہاں پہ کے ہونا چاہیے تھا. یہی امت کے پورا جواب اس شبے کا ہے اگر انصاف کرو ہٹ دھرمی کی اور بات ہے. یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی. اب پھر ہیڈنگ لکھی ہے، صرف لکھا ہے دلیل، اور یہ نمبر دلیل آ گئی ہے نمبر 35. ہم دلیل اب پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے 33 پڑھ لی تھی، 33 پڑھ لی تھی. اچھا اس کے بعد یہاں پر 34 نمبر کتاب میں، حالانکہ صفحات سارے مکمل ہیں لیکن یہاں پر دلیل جو اب لکھی ہے وہ اس کے نیچے لکھا ہے، یعنی 35/19 لکھا آ رہا ہے. چلیے جو کچھ ہے وہی ہم پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ اگر کسی جماعت نے بریکٹ میں لکھا ہے کمیٹی کو اختیار امام اور خلیفہ نبی بنانے کا ہوتا، اب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی جماعت کو کمیٹی کو اختیار امام اور خلیفہ نبی بنانے کا ہوتا تو وہ امام اور خلیفہ یا تو اس جماعت پر بھی حاکم ہوتا یا اس جماعت کو چھوڑ کر اور سب آدمیوں پر اس کی حکومت ہوتی. پہلی صورت میں تو یہ خرابی ہی، کوئی آدمی اپنی ذات پر کسی کو حاکم نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ سب آدمیوں پر اس کی حکومت ہوتی. پہلی صورت میں تو یہ خرابی ہے، یہاں پہ لکھا ہی، اسی لیے میں ذرا جملہ پڑھنے لگی تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. تو پہلی صورت میں تو یہ خرابی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات پر کسی کو حاکم نہیں کر سکتا، ورنہ لازم آتا ہے کہ خود ہی حاکم ہو اور خود ہی محکوم. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. اور دوسری صورت میں وہ امام اور حاکم عام نہ ہوگا، اور یہ جماعت بھی امام اور بے خلیفہ کے رہے گی. لہٰذا خلیفہ کا بنانا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے صحیح ہے. اب اگلی ہیڈنگ ساتھ نظر آ رہی ہے، شبہ اول بطور معارضہ، میم عین الف ریز واد ہے. میں معافی چاہتی ہوں، ہمارے پڑوس میں لوگوں نے
پیٹ رکھا ہوا ہے ڈاگ جس کی اکثر اس ٹائم پر آواز آتی ہے اور میرے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، آپ بھی اس کو برداشت کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے شبہ اول بطور معاوضہ۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ قاضی اور مفتی اور مجتہد پر جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے اتفاقاً اور اپنے نفس پر جرمانہ یا کفارہ یا دیت اور خون بہا وغیرہ کا حکم لگاتا ہے، اس وقت بھی تو اس پر یہی بات صادق آتی ہے کہ آپ ہی اپنے نفس پر حکم لگانے سے حاکم بھی ہے اور اس کی بجاوری میں اپنا محکوم بھی ہے، اور اس کو ہم تم بالاتفاق جائز کہتے ہیں، یہی امت کا خلیفہ بنانے میں۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے مثال، لکھا ہے کہ زید قاضی نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے اجتہاد سے مستحق کسی کفارے یا دیت کا ہو کر خود ہی فتویٰ دیا کہ مجھ پر یہ کفارہ واجب ہوا ہے اور اسے ادا کیا۔ اب زید آپ ہی حاکم ہے اور آپ ہی محکوم ہے۔ اسی طرح امت کے چند لوگوں نے اجماع کر کے کسی کو خلیفہ، نبی، واجب الاطاعت عموماً ہونے کا حکم دیا، یعنی اپنے اوپر ہی اس کی حکومت مان لی۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے جواب، لکھا ہے یہ شبہ محض دھوکے سے اور غلطی سے وارد کیا ہے، اس لیے کہ قاضی اور جو اپنی اجتہاد سے اپنے اوپر کوئی کفارہ یا دیت لازم کرتا ہے وہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتا ہے، اور خلیفہ یا امام بنانے والا اگر وہ کسی حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنانے میں تعمیل نہیں کرتا ہے بلکہ محض اپنی رائے اور تجویز سے خلیفہ کو اپنا حاکم بناتا ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا خلیفہ اس کے حکم کی تعمیل میں یہ محض محکوم ہے، حاکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بنایا ہوا امام نہیں ہے، فقط اس کے شناخت میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، حاکم ہونا اس کا بحکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آئیے سامعین نیکسٹ ہیڈنگ پہ لکھا ہے شبہ دوم بطور نقض، نون قاف زواد، شبہ دوم بطور نقض، لکھا ہے اگر اہل سنت کہیں اس دلیل میں برائے مغالطہ مستدل نے یہ دکھلایا ہے، میم سین تے دال لام، مستدل نے یہ دکھلایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے اوپر کسی دوسرے کو حاکم مقرر نہیں کر سکتا، یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ حاکم اس محکوم سے افضل صفات حکومت میں نہ ہو، ورنہ ہر شخص اپنے سے افضل کو اپنا حاکم ان امور میں جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جن میں اس کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، یہی حال امت کا خلیفہ بنانے میں ہے۔ اب ساتھ میں یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ آ گئی ہے جواب، اور جواب کے نیچے لکھا ہے عربی میں لکھی ہے ایک لائن ہے، ظاہر ہے کہ زیر زبر پیش تو ہے نہیں لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں حضرات سچ کہیے یہی برتاؤ خلیفہ بنانے میں آپ کے گروہ نے کیا ہے، اگر افضل ہونے کی شرط آپ کے مذہب میں صحیح مانی جائے پھر تو ہمارے اور آپ کے جھگڑا کیا باقی رہے، تفصیل الشیخین ضرور آپ نے اپنا مذہب قرار دیا ہے، حالانکہ تفضیل تیف زواد لام تفضیل تھا پہلے بھی تفضیل الشیخین ضرور آپ نے اپنا مذہب قرار دیا ہے، حالانکہ تفضیل تیف زواد یہ لام تفضیل الشیوخ یعنی خلفائے ثلاثہ کو آپ کا ماننا تھا بلکہ معاویہ کو افضل الناس تسلیم کرنا پڑے گا، اور خود معاویہ نے بقول صاحب تاریخ کامل ابن اسیر جزری جو خطبہ مدینے میں یزید کے واسطے بیعت لینے میں پڑھا ہے اس کا یہی دعویٰ ہے۔ کون شخص اس وقت یزید سے افضل اور عالم اور احق بخلافت ہے؟ اب لیجئے افضل اور عالم الف عین لام میم کا حال اور اپنے علماء کا دست و پاچا، دوبارہ ہجے کر لیتی ہوں، دست و پاچا ہونا، یہی لکھا ہے دال سین تے پہ الف چہ ہونا، کون سی وصف میں آپ کے 12 خلیفہ جناب امیر اور ائمہ علیہم السلام سے افضل تو درکنار برابر بھی تھے، علم اور اظہار کرامت اور اعجاز نمائی میں۔ اب آئیے، اب ہم آ گئے ہیں، اب یہاں پہ برابر واضح لکھا ہوا ہے 34ویں دلیل، تو اب ہم ترتیب میں صحیح چل رہے ہیں، جو ہم 34ویں ہم بیچ میں کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پہ 35 لکھا ہوا تھا، چلیے کوئی بات نہیں ہے، انسان نے غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم اس کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 34ویں دلیل، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے 34/11، امام اور خلیفہ نبی
کہ افضل اور عالم ہونے کے علاوہ کم سے کم اس کا مومن ہونا تو ضرور یقینی درکار ہے، اور اس کا اطمینان کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ کوئی شخص کسی کی نسبت اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ گمان غالب مسلمان پر اس کے مومن ہونے پر ہے، اور اس کا یقین کہ آخر عمر تک یہ مومن رہے گا، کسی کی نسبت ہو نہیں سکتا۔ اس کا یقین یا تو عالم الغیب کو ہے یا اس کی تعلیم سے نبی کو، اور ہم کو اس شخص کی نسبت اس کا یقین ہے جو اپنے مومن ہونے پر کوئی دلیل یقینی پیش کرے۔ پھر جب کسی کے مومن ہونے کا ہم کو یقین نہیں اور نہ اس کے خاتمہ بخیر ہونے کا، اب ہم کیوں کر اس کو سردار مومنین بنا سکتے ہیں۔ اچھا، 34ویں دلیل یہاں پہ لکھی تھی، اور یہاں دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ یا تو ریپیٹ ہو گئی ہے، اور لیکن لکھا 34ویں دلیل دوبارہ ہے، آئیے، لیکن اس کی جو عبارت ہے نیچے وہ الگ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے 34/16، وہ تھا 34/11۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اگر خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام بنانا امت کے اختیار میں ہو تو نبی کا بنانا بھی امت کے اختیار میں ہوگا، اس لیے کہ جس قدر مصالح میم صاد الف لام ہے نبی کے ہونے میں ہیں، ان سب امام کے ہونے میں موجود ہیں، اور جب نبی کا بنانا امت کے اختیار میں نہیں ہے، پھر خلیفہ علیہ السلام نبی کا بنانا کیوں کر با اختیار امت ہو سکتا ہے۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے دفع شبہ۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام میں بڑا فرق ہے، نبی تو بانی شریعت ہے، اس سے مصالح امت سب سیکھتے ہیں، خلیفہ اور امام بھی نبی سے ان مصالح کو سیکھتا ہے، پس نبی کی نبوت کا ثبوت ایسے طریق سے ضرور ہے جس میں خطا واقع نہ ہو، لہٰذا اس کا تقرر خدا کی طرف سے ضرور ہے کہ اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے، اور امام اس پائے پر نہیں، یعنی امام علیہ السلام بانی شریعت نہیں ہے۔ اس کا تقرر جس طرح اور قسم کے امیر اور قاضی وغیرہ مقرر ہوتے ہیں جن سے دینی احکام کے اجرا میں مدد ملتی ہے، اسی طرح کا امام بھی ہے۔ پھر امام کا تقرر کمیٹی اور اجماع کر کے امت کر سکتی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے جیسے جمہوری کانفرنس کا پریزیڈنٹ، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے جواب، آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ بس یہی سبب ہمارے اور اہل سنت کے اختلاف کا ہے۔ یہ لوگ امام کی تعریف بریکٹ میں لکھا ہے حد و رسم، بریکٹ کلوز، تو تعریف تو وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، مگر معرف میم عین رے فے، یعنی کہ جس پر یہ تعریف صادق آتی ہے اس میں راہ ثواب صاد واو الف بے سے کوسوں دور ہوئے جاتے ہیں۔ اوپر کے بیانات سے بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ امام اور خلیفہ کون شخص ہے۔ قاضی اور مفتی اور دیگر حکام انتظامی کے برابر امام اور خلیفہ نبی کو سمجھنا یہ کوئی سنی بھی نہیں کہتا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم اور اہل سنت، بریکٹ میں لکھا ہے وہابی کے سوا، بریکٹ کلوز، کے سب خلیفہ نبی کو الفضل الناس بعد نبی کے تسلیم کریں، اور خلیفہ بنانے میں یہ کہیں کہ جیسے قاضی اور مفتی حاکم مقرر ہوتا ہے ویسا ہی حال خلیفہ کا ہے۔ خلیفہ اور امام کو حاکم اور افسر کل احکام مقرر کردہ خلیفہ پر تسلیم کریں، اور حاکم اعلیٰ یعنی امام اور حکام میں ادنا کو برابر ہر ایک اور امور منصبی میں تصور کریں۔ اب یہ ہم نے جواب پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ دفع شبہ، آئیے یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بھی ان لوگوں کا قول ہے کہ خلیفہ نبی یا امام کو ہم حاکم جس راہ سے مانتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی خلیفہ راوی اور بیان کرنے والا حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ امام علیہ السلام اور خلیفہ کبھی صاحب شریعت نہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے اسی طرح قاضی اور مفتی کو بھی ہم راوی اور مفسر قول خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانتے ہیں، وہ بھی صاحب شریعت نہیں ہے۔ پھر جس طرح ہماری تجویز قاضی اور مفتی میں نافذ ہے، امام اور خلیفہ بنانے میں کیوں نافذ نہ ہوگی؟ اس بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو آیت یا حدیث ہم کو قاضی اور مفتی بنانے کا اختیار دیتی ہے، وہی آیت اور حدیث خلیفہ اور امام بنانے کی اجازت دے گی۔ اب اس کا ہیڈنگ میں جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ شبہ بطور مغالطہ ہے نہ قاضی اور مفتی بنانے کا اختیار
اختیار ہم کو خدا نے دیا ہے اور نہ خلیفہ اور امام بنانے کا، بلکہ قاضی اور مفتی اور خلیفہ نبی سب کا بنانا خدا ہی کا کام ہے۔ ہم کو بس اسی قدر اختیار دیا ہے کہ ان اوصاف کو جو قاضی اور مفتی یا خلیفہ نبی کے ہیں جس شخص میں پائیں اس کو پہچان کر قاضی اور مفتی بنائیں۔ اب اگر جس قدر اوصاف اور شروط خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہی شروط اور اوصاف قاضی اور مفتی کے ہیں، پھر تو قاضی اور مفتی اور خلیفہ نبی سب برابر ہیں۔ اس کو تو کوئی مسلمان تسلیم نہ کرے گا۔ رہے مساوات حکومت کا دھوکہ، یہ بھی رہے بڑی ہے، یہ لکھا ہے رہی ہونا چاہیے تھا، مساوات حکومت کا دھوکہ یہ بھی کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ خلیفہ یا امام کی حکومت خدائے مثل حکومت نبی کے واجب کی ہے، خدا نے مثل حکومت نبی کے واجب کی ہے، اس لیے کہ وہ اولی الامر ہے اور قاضی اور مفتی اس اولی الامر کا نائب ہے۔ نائب اور منیب کے حکومت کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ یہاں پر یہ جواب مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے 35ویں دلیل، لکھا ہے کہ خلیفہ نبی اولی الامر کی اطاعت مثل اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امر میں واجب ہے، اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اولو الامر کسی حکم میں خطا پر نہ ہو۔ امت کا بنایا ہوا خطا کار اگر کسی حکم پر خطا پر ہو اس کی اطاعت اگر اس وقت ہم کریں تو گناہگار، اس لیے کہ خلاف حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم مانا، اور نہ کریں تو امام علیہ السلام کی نافرمانی کا گناہ ہم پر ہوگا، اور امام کا تقرر گناہ سے بچنے کی غرض سے واجب ہے، لہٰذا امت کا مقرر کردہ امام سے خطا کا ہونا یقینی ہے، لہٰذا عام طور پر واجب الاطاعت نہ رہا، اب وہ امام نہیں ہے۔ یہ 35ویں دلیل مکمل ہوئی، اور اب 36ویں دلیل کی جانب ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر امام بنایا ہوا امت کا عام طور سے واجب الاطاعت مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے، اس کے بعض احکام کا پیروی میں جو براہ خطائے بشری کے ہم گناہ گار بھی ہوں گے، مستحق سزا اور مستحق اجر اور ثواب بھی ہوں گے۔ گناہ گار تو اس وجہ سے ہوں گے کہ امام علیہ السلام کا حکم خلاف حکم خدا براہ بیر الف اور گول ہے، اور اس پہ حمزہ براہ خطا کاری صادر ہوا ہے جس کا بجا لانا گناہ ہے، اور مستحق اجر اس واسطے ہوں گے کہ امام کے حکم کی اطاعت کی ہے، اور یہ بات محض غلط بریکٹ میں لکھا ہے محال کہ ایک ہی کام کرنے سے اسی وقت آدمی گناہ گار بھی ہو اور مستحق ثواب بھی ہو۔ اچھا، اب آ گئی ہے یہاں پر لکھیے 37ویں دلیل، یعنی کہ 37 دلیل، لکھا ہے خلیفہ نبی یا امام کا معصوم ہونا براہ عقل اور شرع شین عین کے واجب ہے، جس کے دلائل اب یہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے 1039 اسی کتاب میں لکھی جائیں گی، اور معصوم کی شناخت بجز خدا یا نبی کے اور کسی کو نہیں ہے، اور امت کی شناخت دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو خدا اور نبی کسی خاص یا چند اشخاص کی نسبت ظاہر فرمائے، اور اگر خدا یا نبی کا ارشاد کسی کی عصمت پر امت کو پہنچے وہ معصوم اپنی عصمت پر آیات اور کرامات ظاہر کرے، لہٰذا امام کا تقرر امت نہیں کر سکتی۔ اور اب یہاں پہ لکھیے 38ویں دلیل، یعنی کہ 38 دلیل، لکھا امامت اور وسیع نبی کا مسئلہ اگرچہ عقلی دلائل سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ خاص مسائل مذہبی میں ہے، لہٰذا ہم کو دیکھنا لازم ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے وسیع اور جانشین کرنے میں کیسا برتاؤ کیا ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ اوصیاء انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو نبوت کا درجہ بھی حاصل تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، آپ کا وسیع نبی نہیں ہو سکتا، مگر وسیع ضرور تھا۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع اور وزیر کی نسبت خدا سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور خلیفہ مقرر کر دے۔ امت درکنار خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ کا تقرر بدون حکم خدا کے نہ کر سکے، بے دال واو نون اور پھر زیر حکم خدا کے نہ کر سکے، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا
کہ یہاں پر لکھا ہے کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جس سے یہ ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت خدا سے دعا کی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خلیفہ کے واسطے خدا سے دعا کی ہے۔ اس لیے کہ حدیث منزلت میں چونکہ حضرت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عام طور سے مثل ہارون کی قرار دیا ہے، اس عموم سے فقط نبوت کو مستثنیٰ کر دینا ہی دلیل ہے کہ جس طرح ہارون کو خدا نے خلیفہ نبی مقرر کیا تھا، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو بھی خدا نے ہمارے نبی کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے کہ علم اصول فقہ میں ثابت ہوا ہے کہ عام مخصص میم خے سواد سواد باقی میں حجت ہے، لہٰذا یہ حدیث منزلت بھی پوری دلیل اسی دعوے کی ہے کہ خلیفہ نبی خلیفہ نبی خدا مقرر کرتا ہے، اور جناب امیر بھی خلیفہ مقرر کردہ خدا ہیں۔ اب ہم آگئے 39ویں دلیل یعنی 39۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لیجئے اور آپ کے وسیع ہونے کا حال تاریخی ہمارے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے بروایت کافی کلینی یہ ہے کہ خدا نے جناب داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی، تم اپنے اہل میں سے اپنا وسیع تجویز کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک ایسی زوجہ تھی کہ ان سے آپ کو محبت زیادہ تھی، ان سے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے فرزند کی سفارش کی اور حضرت داؤد کا ارادہ بھی ہوا، مگر خدا نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام جلدی نہ کرو جب تک کہ میرا حکم تعین وسیع میں نہ آ جائے، چنانچہ وہ جناب حکم الہی کے منتظر رہے تاکہ دو آدمی فریادی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے بھیڑ اور انگور کی بابت۔ اب خدا نے آیت نازل کی اے داؤد اپنے فرزندوں کو جمع کرو اس استغاثے کا فیصلہ ان کے سپرد کرو، جو ٹھیک فیصلہ کر دے وہی تمہارا وسیع ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ درست برآمد ہوا اور حضرت داؤد نے فرمایا کہ میرا ارادہ کچھ تھا اور خدا کا ارادہ کچھ ہوا دوبارہ پڑھتے ہیں، میرا ارادہ کچھ تھا اور خدا کا ارادہ کچھ ہوا وہی جو خدا کو منظور تھا۔ جناب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی حال کل اوصیاء کا ہے، حکم الہی سے تجویز میں اپنے وسیع کے تجاوز نہیں کرتے۔ اب نیکسٹ دلیل ہے 40ویں دلیل۔ 40ویں دلیل میں لکھا ہے کہ امامت اور خلافت کو خدا نے اپنا عہد ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اور خدا کا عہد معہود پورا کرنا، میم عین ہے واو دال پورا کرنا کام خدا کا ہے یا انسان کا۔ رہی دوسری آیت کہ اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ ظالمین کو اپنا امام نہ قرار دو، اس لیے کہ عہد خدا یہی ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا اور غیر معصوم ہے ہر وقت صدر خطا اور صدر خطا وہ ظالم ہے۔ لہٰذا ہم کو ایفائے عہد کا جب ہی یقین ہوگا کہ جب ایسے امام کی پیروی کریں کہ جو ظالم نہ ہو اور اس کی شناخت عالم بشری سے باہر ہے، جب تک خود ہی امام اپنی عصمت کا ثبوت نہ دے، اور وہ امام وہی ہے جس کو خدا نے مقرر کیا۔ تو سامعین، میں نے بہت آرام اور احتیاط کے ساتھ ریڈنگ کی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر ہو تو کم سے کم ہو، اور کوشش کر کے ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں ان الفاظ کو، لیکن یہ کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ درگزر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے کسی بھی غلطی جو مجھ سے ہو گئی ہو پڑھنے میں وہ معاف فرمائے۔ یہ سب نادانستہ ہیں، دانستہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ تو اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں 41ویں حدیث سے آغاز کرنا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔